بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے شروع کی 2-3 آیتوں سے متعلق کل کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رحمان اور رحیم میں فرق یہ بیان کیا ہے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بلا مانگے دیتا ہے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دیتا ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، بندہ رحیم ہے، اس لیے کہ اللہ بلا مانگے دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنا وجود اللہ سے کوئی مانگا نہیں تھا، کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا کہ اللہ تو مجھے پیدا کر۔ کوئی ہے جس نے اللہ کو اپلیکیشن دیا ہو کہ مجھے وجود دے دنیا میں؟ اس نے بلا مانگے ہمیں پیدا کیا، پھر بلا مانگے ہمیں کان، ناک، آنکھ، دماغ، دل، سارے اعضاء عطا فرمائے۔ ہاں، سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بعض لوگوں کو معذور پیدا کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو بعض معذور ہوتے ہیں، کان سے معذور، بولنے سے معذور، چلنے سے معذور، دماغ سے معذور، لیکن یہ 500 میں، 1000 میں ایک ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نمونہ بتاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو۔ معذور کو دیکھ کر شکر کی توفیق۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کے زمانے میں اپنے لیے دعا کرا کرو۔ صبح میں، شام میں پڑھتے ہیں نا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی۔ اے اللہ میرے بدن میں سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ میرے کانوں میں عافیت عطا فرما، میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیمار ہو جاؤ گے لوگوں سے کہتے پھریں گے کہ دعا کرو، اس سے پہلے ہم ہی اپنے لیے کیوں دعا نہ کریں؟ ہم ہی اپنی ذات کے لیے کیوں ہر وقت یہ دعا نہ کریں کہ اللہ میرے بدن کو سلامت رکھ، میرے اعضاء کو سلامت رکھ، میرے کانوں کو سلامت رکھ، میری باڈی کو سلامت رکھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں صحت کے زمانے میں اللہ سے یہ ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے بخار کے فضائل سنے، فیور کے۔ حضرت نے فیور کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا کہ جب انسان کو بخار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گرتے۔ یہ جو ابھی موسم گیا کچھ وقت پہلے جس میں پتے گرے تھے، فرمایا اسی طرح اس کے گناہ صاف ہو جاتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا پھر اللہ کے نبی میں اللہ سے بخار نہ مانگوں کہ اللہ مجھے بخار دے دے، مجھے فیور دے دے، مجھے بیماری دے دے تاکہ میرے گناہ صاف ہوتے رہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، مانگنا نہیں ہے اللہ سے، مانگنا تو یہ ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگو۔ لیکن اگر بیماری آ جائیں تو پھر شکوہ شکایت نہ کرو، اس کو برداشت کر لو، اور جو ہے ہاں تمہیں کہنا ہے تو اس اللہ سے کہو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پر وہ بیماری آئی کہ دنیا میں شاید کسی پر آئی ہوگی وہ بیماری جو ایوب علیہ السلام پر آئی، اور حالات ایسے آئے کہ قرآن خود نقل کر رہا ہے کہ ان کے اینیملز سارے مر گئے،
ان کے فارم سارے ختم ہو گئے اور بیماری ایسی سخت آئی کہ بستی والوں نے ان کو بستی سے نکال دیا کہ کہیں تیری بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ صرف ایک بیوی تھی ساتھ میں جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی تھی اور ہر وقت آپ کے ساتھ تھی، وفادار بیوی تھی۔ اس میں بھی ایک مرتبہ بیوی کہیں گئی تھی اور پھر ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور راستے میں شیطان انسانی شکل میں مل گیا اور اس نے کہا کہ تیرا شوہر بیمار ہے۔ کہا جی ہاں۔ کہا یا حارث کا اس کو کہو وظیفہ کرے تو وہ اچھا ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کو جا کر کہا تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ بھی ہے حارث شیطان کا نام ہے اور اس نے اپنا وظیفہ پڑھنے کو کہا، تو نے کیوں مدد مانگی اس سے؟ کیوں کہا اس کو میں اچھا ہو گیا تو تجھے 100 کورے ماروں گا؟ یعنی غیرت ایمانی، جس کو ایمانی غیرت کہتے ہیں نا، یہ بڑی چیز ہے۔ جب اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں تعجب سا لگتا ہے۔ وہ تعجب سا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم میں وہ غیرت ایمانی نہیں، وہ ایمانی غیرت نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بکر وارن نکلا اور قتل کا جو ہے آپ کے خلاف کیس بن گیا تو الہام ہوا، ابھی نبی نہیں بنے تھے آپ، الہام ہوا کہ آپ مصر چھوڑ دوڑ نکل جاؤ۔ اب آپ کو کوئی راستے کا علم نہیں، کچھ پتہ نہیں، اور آپ نکلے ہوئے اور چلتے 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 آپ مدین پہنچ گئے۔ تو مدین شہر سے باہر لوگ اپنے اینیملز کو، اپنے اونٹ اور بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن 2 لڑکیاں دور اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت دیر تک یہ بچیاں کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی ہے۔ گئے وہاں اور جانے کے بعد پوچھا کہ بہن تم کیوں پانی نہیں؟ فرمایا کہ یہ سارے مرد ہیں اور جب مرد فارغ ہو جائیں گے تو ہم جائیں گے، اس لیے کہ ہم ایسے گھرانے سے ہیں کہ ہمارا باپ نبی ہے اور ہم اس طرح اختلاط کو پسند نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لیا اور لینے کے بعد خود وہاں پہنچے اور پتھر اٹھایا اور پانی نکالا اپنے ہاتھوں سے اور ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ اب بچیاں گھر جا رہی ہے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بچیوں آج جلدی کیوں آ گئی؟ روزانہ دیر سے آتی تھی، قرآن میں کہ آج جلدی کیوں آ گئی؟ محققین اور علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اسکول مدرسے سے بچے دیر سے آئیں یا تاخیر سے آئیں تو تحقیق کرو اس کی۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، تحقیق کرو بچوں کی، کیوں آج دیر سے آئے، کہاں چلے گئے تھے، آج جلدی کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ اگر ہماری یہ تحقیق نہیں ہوگی بچے آزاد بنتے بنتے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو محبت اور پیار کے ساتھ تحقیق کیا کرو۔ تو دونوں بچیوں نے بیان کیا کہ کوئی نیک صفت تھا، اس نے ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے آج ہم جلدی آ گئے۔ پھر اس میں سے بڑی بچی نے کہا کہ ابا جی بڑا طاقتور ہے اور امانت دار بھی ہے، قوی امین، 2 صفت بیان کی قرآن، بڑا طاقتور ہے، پورا پتھر جو 10 آدمی اٹھاتے تھے اکیلے نے اٹھا لیا، اور امانت دار بھی ہے کہ ہماری طرف نظر نہیں اٹھائی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ابا جی آپ بھی برہے ہیں، کوئی لڑکا بھی آپ کا نہیں ہے، ہم 2 لڑکیاں ہیں، آپ ان کو بطور اجرت کے، بطور مزدور کے رکھ لیں، وہ ہماری بکریاں چرائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ بلا کر لاؤ۔ اب بڑی بچی بلانے گئی اور کہا کہ ہمارے ابا بلا رہے ہیں۔ جب چلے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں غیرت ایمانی پر مجھے یہ بات ذہن میں آ گئی، ایمانی غیرت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے کہا بیٹی تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں، اور جہاں مرنے کا آئے تو مجھے کنکر مار دینا تاکہ میں اس طرف مر جاؤں، تم آگے نہیں، کہیں تمہارے کپڑے کا کوئی حصہ کھلے اور میری نظر نہ پڑے۔ یہ غیرت ایمانی ہے، یہ ایمانی غیرت ہے۔ جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے ایمانی غیرت نکل گئی، جو ہونی چاہیے ایمانی غیرت، وہ نکل گئی۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں۔ اب ایوب علیہ السلام جب اچھے ہو گئے، یہ واقعہ تو مجھے اس پر یاد آ گیا کہ ایوب علیہ السلام نے ضرور کہا، لیکن اللہ سے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بیماریوں کا تذکرہ اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اور کرنا چاہیے، اللہ سے ضرور کرنا چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں 2 باب قائم فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ ایسا صبر کرو کہ پیشانی پر بل بھی نہ آئے۔ ہمارے کچھ اصحابی ایسے بھی گزرے کہ مصائب کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے، اور کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، الحمدللہ، الحمدللہ بہت اچھا۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہی تھا، بیمار پڑتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کیسے ہیں، فرمایا اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا حضرت بیمار ہیں آپ؟ فرمایا کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ سمجھ رہا ہے، اب کیا چاہیے؟ بہت اچھا ہوں میں تو۔ اور امام بخاری نے دوسرا باب قائم کیا کہ نہیں، اپنی بیماریاں آئیں تو اللہ سے کہو۔ اکثر اکابر اسی بات کے قائل۔ امام بخاری کا رجحان بھی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کہنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لائے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ لائے۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ بالکل برداشت کرتے ہوئے چلے جانا یہ ظاہراً کچھ جو ہے اپنے آپ کو بہت مضبوط اور طاقتور بتانا ہے، اور اللہ کے سامنے بہت طاقتور نہیں بتانا چاہیے۔ یہ حکمت ہے اس میں، اس لیے اللہ کے سامنے کہا جائے انما اشکو بثی وحزنی، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تو شفا عطا فرما۔ ضرور اللہ سے، یہ شکایت میں داخل نہیں ہے، اللہ سے ضرور کہنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 100 کوڑے مارو۔ اب جب اچھے ہو گئے اور اینیملز بھی مل گئے اور سب کچھ ہو گیا، تو اس موقع پر وہ اپنی قسم پوری کرنا، 100 کوڑے مارنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے، میرے بندے تو عجیب ہے، اس نے تیری اتنی خدمت کی، سب نے تجھے نکال دیا، یہ تیری خدمت میں لگی ہوئی تھی، اور تو اسی کو ماریا، تو اسی کو 100 کوڑے مارے گا۔ اچھا میں تجھے ایک ہیلا بتاتا ہوں۔ اللہ نے ہیلا بتایا، فرمایا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلِ خُذِي وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ فرمایا ایک ایسی ٹہنی لے لو جس میں 100 پتے ہو، اور ایک مرتبہ یوں مار دو تاکہ 100 کوڑوں کی قسم ادا ہو جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ تو بہرحال بیماریاں آتی ہے تو بیماریوں پر، باقی یہ کہ بیماریاں مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ صلی اللہ العافیہ، نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی، اللہ سے عافیت مانگو۔ تو رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو بلا مانگے دے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے۔ بندہ کوئی بھی بلا مانگے نہیں دیتا ہے، اس لیے بندہ رحمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، بندہ مانگنے کے بعد ہی دیتا ہے، اس لیے بندہ رحیم ہے، رحمان نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ دنیا کا بھی مالک، یہ نہیں کہ اس دنیا کا مالک نہیں، لیکن دنیا میں بندے کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اس لیے میرا مکان، میری گاڑی، میری پراپرٹی، میری دکان، میرا کاروبار، کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اسی لیے یہ اسپیس میرا ہے، یہ ایئر اسپیس میرا ہے۔ فضاؤں میں بھی اپنی حکومت ہے، فضاؤں میں بھی اپنی حکومت ہے کہ اس کے اندر سے آپ کا فلائٹ نہیں جائے گا، ادھر سے ہمارا نہیں جائے گا۔ تو فضاؤں میں بھی، دریا اور سی اور سمندر میں بھی اپنی حکومتیں، تو یہ کچھ دنیا کی جو ہیں حکومتیں اس طرح قائم کر دیے کہ آسمانوں میں میری حکومت، زمین پر میری حکومت، سمندروں میں میری حکومت، کچھ اختیارات دیے ہیں جس کی وجہ سے اپنے اپنی حکومت بنائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت میں ساری حکومتیں ختم، صرف اللہ ہی کی حکومت۔ اسی لیے اللہ خود کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت، کون بول پائے گا اللہ کے سامنے؟ اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت۔ تو آخرت میں کلی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، ٹیمپرری طور پر لوگوں کی حکومت ہے، لیکن یہ جتنے حاکم اور حکومت بنے ہیں اور بن رہے ہیں اور اس سے پہلے بنے ہیں، قیامت کے دن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو کہ میری حکومت،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونا تو چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، عربی گرامر کے اعتبار سے نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کاف کو پہلے اس لیے ذکر کر دیا تاکہ اس کے اندر حسر پیدا ہو جائے، تاکید پیدا ہو جائے، تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس آیت میں دو مسئلے سمجھ لو، ایاک نعبد، جو غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں زانیہ سے دی، زانیہ سے، بدکار عورت سے۔ قرآن کہتا ہے الزانیۃ لا یزنی، کیا آیت ہے؟ الزانی لا ینکح والزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، والزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، مشرک بھی ساتھ میں اللہ لایا، یعنی زانیہ کا حال یہ ہے کہ وہ نکاح نہیں کرتی ہے مگر ایسے ہی مرد سے، زانی مرد سے، ایسا ہی ہوگا، یا تو وہ مشرک سے نکاح کرے گا، یا تو وہ مشرک سے نکاح کرے گی، یا تو زانی سے نکاح کرے گی یا مشرک سے نکاح کرے گی۔ یہ اللہ نے مشرک کو کیوں برا دیا؟ اشارہ کیا کہ جیسے زانیہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے میں تیری بھی ہوں، یعنی دوسروں کے ساتھ بھی رہوں گی، اسی طرح مشرک کا بھی حال ہے، اے اللہ میں تیرا بھی ہوں لیکن اوروں کو بھی مانوں، اس لیے مشرک کو جوائنٹ کیا۔ تو مشرک اور زانیہ دونوں ایک سوچ کے لوگ ہیں، جیسے زانیہ ایک کی نہیں بلکہ متعدد لوگوں کی ہے، اسی طرح مشرک بھی ایک اللہ کا نہیں بلکہ بہت ساروں کے سامنے اپنا سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے تاکید، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ونستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کا مسئلہ سمجھ لو، ما تحت الاسباب، یہ بالکل جائز ہے، یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اگر آپ مدد مانگو اس کا تو جواز ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کی مدد لینا ہے، بالکل جائز ہے، شریعت کہہ رہی ہے ڈاکٹر سے مدد لو، یا کوئی تکلیف ہو گئی، میں نے کہا آپ میری تھوڑی مدد کر دیجئے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ قرآن کریم تو اس کی ترغیب دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو تم نیکیوں کے اوپر، یعنی نیکی کے کاموں میں تم مدد کرو۔ کوئی جو ہے اس مسجد کا کام کر رہا ہے، آپ ان کا تعاون کرو، آپ ان کی مدد کرو، کوئی اور کام کر رہا ہے نیکی کا، آپ ان کی مدد کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہوں پر تم مدد نہ کرو کسی کی، اسم اور عدوان پہ مدد نہ کرو، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے آپ اس کا سپورٹ نہ کرو۔ تو یہ تعاون بالکل جائز ہے، یہ مدد لینا بالکل جائز ہے، یہ تحت الاسباب ہے۔ جگہ جگہ ہم کو ضرورت پڑتی ہے، بھئی تھوڑا سا قرض دے دیجئے، بیمار پڑا ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، فارمیسسٹ کے پاس چلے گئے، دوا دے دیجئے، یا اور کوئی ضرورت پڑ گئے ہم کسی کے۔ اور ایک ہے ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب کا معنی مسبب الاسباب کو بھول کر، اللہ کو بھول کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اس کو منع کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ما فوق الاسباب، ہم تجھی سے مانگیں گے۔ دوائی میں نے لے لی، باقی میں اس کو شافی نہیں سمجھتا ہوں، شفا دینے والا تو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس دوا ہی سے مجھے اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تحت سبب مجھے دوا دی ہے، باقی اب شافی تو ہے، تو مجھے شفا دے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کسی سے کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، مثلا مجھے آپ سے پیسے لینا ہے، قرض لینا ہے، کوئی کام ہے، کوئی بھی کام آپ سے، میں آپ کے پاس آؤں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ بہت بہترین طریقہ حضور نے بتایا، 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا
ولا دینا الا قضیتا ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھو اب جاؤ اور اس کے سامنے اپنی حاجت رکھو کہ میں اس کام سے آیا ہوں. کیوں یہ دعا پڑھنے کو ہم کو کہا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر کام بن جائے گا تمہارا، اس نے آپ کا تعاون کر دیا تو دل میں خیال آئے گا یہ تو سبب تھا، اللہ نے دعا کی برکت سے کام کر دیا، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ ہی نے کر دیا ہے، یہ تو ایک سبب تھا. اور اگر کام نہیں ہوا تو دل میں آئے گا کہ کوئی حرج نہیں، اللہ کو منظور نہیں تھا تو اس سے کام نہیں بنا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ما تحت الاسباب تو ہم دنیا میں مدد لیں، لیکن ما فوق الاسباب یعنی شافی اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، وہی دینے والا ہے، کوئی دنیا کا انسان ہمیں دینے والا نہیں ہے. یہ ما فوق الاسباب میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض لینا اللہ منع کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. لوگ مطلب کو غلط سمجھ لیتے ہیں. ما فوق الاسباب، سبب سے بڑھ کر جو چیز ہے، جیسے فلاں بزرگ کی درگاہ پر چلے گئے، اب تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے، یہ غلط کام کر دی. کوئی شفا نہیں دیتا، صرف اللہ کی ذات شفا دیتی ہے. یہ سب اسباب ہے کہ ہم دوا کرا لیں، ہم فلاں کرا لیں، ہم یہ کرا لیں، باقی اس کے اندر شفا پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو فرمائی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ سر بسجود ہونے کی، عبادت کرنے کی، اور اسی کی ذات کو سب کچھ سمجھ کر، مسبب الاسباب سمجھ کر اسی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.